بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولید ابن عبد الملک، یہ عبد الملک جو پہلے خلیفہ تھے ان کے بھائی ہیں ولید ابن عبد الملک کی جو خلافت ہے وہ 86 سے 96 تک ہے، تقریباً 20 سال۔ ٹھیک ہے۔ ولید ابن عبد الملک جو عبد الملک ابن مروان کے بعد خلیفہ ہوئے، یہ ولید ابن عبد الملک ابن مروان ہے۔ 50 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، اور ولید ابن عبد الملک کے بیٹے ہیں عبد الملک ابن مروان جو اس سے پہلے خلیفہ تھے، ان کے بیٹے ہیں۔ تو ان کے والد کی وفات کے بعد 86 میں ان کی بیعت ہوئی، اور ان کی جو زندگی ہے اموی حکومت میں بہت ہی شاندار رہی ہے، ان کی خلافت کا دور، کیونکہ انہوں نے بہت سے عظیم اصلاحات قائم کیے تھے اندرون ملک میں بھی، اور بہت ہی زبردست فتوحات حاصل ہوئی تھی بیرون ملک بھی۔ ان کا دور جو ہے بہت ہی شاندار ہے بنو امیہ کے دور میں، کیونکہ اس سے پہلے جو ان کے والد تھے عبد الملک ابن مروان، ان کے دور میں جو فتنے تھے، جو آپسی خانہ جنگی تھی، اس کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد جب یہ خلیفہ بنے تو ان کو ایسی مملکت حاصل ہوئی جس میں امن و امان قائم تھا، تو اس لیے ان کو موقع مل گیا اصلاحات کی طرف توجہ دینے کا۔ تو جو مشکلات تھیں وہ ختم ہو گئی تھیں، تو اس لیے ان کو داخلی طور پر تعمیر اور فتوحات اسلامی کی طرف توجہ دینے کا موقع مل گیا۔ تو اس کتاب میں دو حیثیتوں سے ان کے خلافت کے دور پر گفتگو ہوگی، ایک ان کے داخلی اصلاحات اور دوسرے اسلامی فتوحات۔ جہاں تک داخلی اصلاحات کا سوال ہے تو سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا داخلی اصلاحات میں، وہ مسجد نبوی کی توسیع ہے۔ مسجد نبوی کی توسیع کا اس نے حکم دیا، اس کے بعد دیواروں کو منہدم کرنے کا حکم دیا۔ تو اس میں زبردست توسیع ہوئی، اور ازواج مطہرات کے جو کمرے تھے وہ بھی اس میں داخل کر دیے گئے مسجد میں۔ باوجود یہ کہ بعض فقہا نے اس میں اختلاف کیا، لیکن ولید ابن عبد الملک کے حکم سے ازواج مطہرات کے حجرے بھی اس میں شامل کر لیے۔ اور دوسرا جو کام ہے وہ دمشق میں مسجد جامع کی تعمیر۔ سن 88 ہجری میں ولید ابن عبد الملک نے دمشق میں جامع مسجد کی تعمیر کی، اور اس پر بہت زیادہ مال خرچ کیا، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ 7 سالوں کا جو خراج ہو سکتا ہے وہ اس نے اس کی تعمیر پر لگا دیے۔ یہ فن معماری کی ایک عظیم فنکاری ہے، اور آج تک بھی یہ ایک بڑی علامت ہے۔ آج تک بھی اس کو جس طرح بنایا گیا تھا یہ ایک علامت ہے، اور جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اموی دور میں مسلمان کتنی زبردست تعمیری صلاحیتوں کو حاصل کر چکے تھے۔ یہ کئی محاسن کے لیے جامع تھی۔ اس میں قیمتی جو جواہر ہیں، اس کے محراب کو اس سے مرصع کیا گیا تھا قیمتی جواہر سے، اور سونے چاندی کے قنادیل اس میں لگائی گئی تھی، اور ان قنادیل میں سونے کے جو لڑیاں تھی وہ لگائی گئی تھی۔ ولید کو اس وقت لوگوں نے ملامت کی تھی، اور یہ اتہام لگایا تھا کہ انہوں نے وہ اسراف کر رہے ہیں، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کی قوت کی ایک علامت بنے، اور دشمنوں کو اس بات کا احساس ہو کہ مسلمان کس قدر قوی ہیں، کس قدر ترقی یافتہ ہیں۔ یہ ولید کا مقصد تھا۔ تیسرا جو کام ہے وہ یہ کہ جو مریض ہیں اور جو اندھے ہیں، نابینا ہیں، اور جو معذور ہیں، ان کے علاج معالجے اور ان کے لیے مختلف انتظامات۔ مریض ہیں، اندھے ہیں یعنی نابینا ہیں، اور جو لاچار ہیں، ان پر اس نے خصوصی توجہ دی۔ ان کے لیے اس نے
ماہانہ وظائف مقرر کیے جو ان کی ضرورت کے مطابق ہو، اور ہر وہ شخص جو معذور ہے اس کے لیے خادم مقرر کیا، ہر وہ شخص جو اندھا ہے اس کے لیے ایک راستہ بتانے والا مقرر کیا۔ مجذوم جذام کی جن کو بیماری ہو سکتی ہے ان کے لیے دمشق کے اطراف میں ایک ہسپتال تعمیر کیا۔ یہ آج بھی ہے کہتے ہیں، اور اسی کے نام سے ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے نیک کام ہیں جو اس نے مسلم معاشرے کی ترقی کے لیے کیے، اور جس سے یہ جو دور ہے اس میں جو مسلمانوں کو وسعت حاصل ہوئی تھی اس کا علم ہوتا ہے۔ اسلامی فتوحات کے اعتبار سے ولید کا دور بہت اچھا دور ہے۔ ولید کے دور میں 4 قائدین بہت مشہور ہوئے، ایک مسلمہ ابن عبد الملک، اور دوسرے قتیبہ بن مسلم الباہلی، چوتھے محمد بن قاسم الثقفی، اور پانچویں موسیٰ بن نصیر، یہ 4 قائدین بہت مشہور ہوئے۔ سب سے پہلے مسلمہ بن عبد الملک، جنہوں نے رومیوں کے ساتھ جہاد کیا۔ رومیوں کے ساتھ ان کے جہاد کی مسلسل کوششیں قائم تھی مسلمہ ابن عبد الملک کی۔ انہوں نے ان کے جو بڑے بڑے معاقل یعنی گڑھ تھے ان کو انہوں نے فتح کیا، اور ان کے بہت سے قلعوں کو فتح کیا، یہاں تک کہ قسطنطنیہ تک پہنچنا آسان ہو گیا۔ بہت لمبا انہوں نے جہاد کیا قسطنطنیہ تک پہنچنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی خواہش یہی تھی کہ قسطنطنیہ کو فتح کریں، لیکن اس کے باوجود بھی قسطنطنیہ کو فتح نہیں کر سکے۔ قسطنطنیہ کے فتح کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت تھی کہ جو فتح کرے گا وہ کتنا اچھا امیر ہوگا، اور کتنا اس کی تعریف ہے فتح کرنے والے کی۔ تو اس بشارت کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے ہمیشہ کوشش کی تھی قسطنطنیہ کے، لیکن قسطنطنیہ کا معاملہ عجیب ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور سے کوششیں ہو رہی تھیں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ کوششیں بہت بڑھ گئی تھی، اس کے بعد یہ کوشش جاری رہی، اور ولید کے دور میں مسلمہ ابن عبد الملک نے خاص طور پر اس کی کوشش کی تھی تاکہ قسطنطنیہ کو فتح کر لے، اور اس کے لیے مسلمہ نے اس کا محاصرہ کر لیا تھا، اور یہ محاصرہ ولید کے بعد جو سلیمان بن عبد الملک خلیفہ ہوئے ان کے بعد بھی جاری رہا، یہاں تک کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی جاری رہا۔ لیکن اس مسلسل کوششوں کے باوجود بھی انہیں کامیابی نہیں ملی، بلکہ مسلمان عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں وہاں سے پھر واپس ہو گئے تھے۔ تو قسطنطنیہ تقریباً 800 سال کے بعد فتح ہوا، یعنی 850 ہجری میں 8 صدیوں کے بعد محمد الفاتح جو ترکی کے حاکم تھے ان کے ہاتھوں فتح ہوا تھا۔ یعنی اس کو فتح کرنے کی کوششوں کا آغاز تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں ہو گیا تھا، لیکن وہ فتح نہیں پا رہا تھا، اسے بس محاصرہ کر پا رہے تھے، لیکن اسے فتح کرنا ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ 800 سال کے بعد وہ فتح ہوا محمد الفاتح کے ہاتھوں۔ تو پہلے جو قائد تھے مسلمہ ابن عبد الملک، جو رومیوں کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا، تو اس میں ان کے یہ حالات تھے۔ دوسرے قتیبہ بن مسلم الباہلی ہیں، انہوں نے بلاد ماوراء النہر، وہ علاقے، وہ ممالک جو نہر کے اس طرف کہلاتے ہیں، نہر کے اس طرف ہوتے ہیں، تو ان کو بلاد ماوراء النہر ہی کہتے ہیں، جیسے کہ خراسان وغیرہ ہے۔ قتیبہ بن مسلم الباہلی رحمہ اللہ عظیم قائدین میں شمار ہوتے ہیں۔ حجاج ابن یوسف نے ان کو اس وقت خراسان کا امیر مقرر کیا تھا 86 ہجری میں۔ وہاں سے قتیبہ بلخ کی طرف گئے جہاد کرنے کی غرض سے۔ وہاں جو ان کے بلخ کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان سے ان کی ملاقات ہوئی، تو ان لوگوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی،
پھر انہوں نے نہر کو پار کیا اور اس کے بعد سغانیان اور بلاد السغد کو انہوں نے فتح کیا 87 ہجری میں۔ اپنے فتوحات کے سلسلے کو انہوں نے اسی طرح جاری رکھا یہاں تک کہ بخارا اور سمرقند کو انہوں نے فتح کیا۔ 93 ہجری تک انہوں نے کاشان جو کہ فرغانہ کا پائیتخت تھا اس کو فتح کر لیا۔ اس طرح قتیبہ اپنی فتوحات کے سلسلے کو قائم رکھتے ہوئے جاری رکھتے ہوئے چین کے حدود تک پہنچ گئے اور کاشغ جو شہر تھا اسے فتح کر لیا اور وہاں کے جو بادشاہ تھے اس کو جزیہ دینے پر مجبور کیا۔ اس کے بعد پھر وہاں سے وہ خراسان واپس ہو گئے، یعنی اسلامی مملکت کی جو حدود ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی ولید کے دور میں۔ اور تیسرے جو ہیں وہ محمد ابن قاسم ہیں، محمد ابن قاسم رحمہ اللہ۔ سندھ کا علاقہ مسلمانوں کے لیے بہت خطرناک بن چکا تھا، یہاں سے بہت سے ڈاکو نکلتے تھے اور مسلمانوں کی تجارتی قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ حجاج ابن یوسف نے ولید بن عبد الملک سے سندھ پر حملہ کرنے کی اجازت طلب کی، بلکہ اصرار کیا تو اس نے اجازت دے دی۔ تو اس کے بعد حجاج ابن یوسف نے اپنے داماد محمد ابن قاسم کو اس مشکل ترین کام کے لیے مقرر کیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 18 سال تھی، محمد ابن قاسم۔ تو یہ جو سندھ کا علاقہ تھا یہ بہت ہی مشکل بن گیا تھا۔ تو محمد بن قاسم یہاں سے نکلے تھے۔ اس کے بارے میں جیسا کہ مشہور ہے کہ وہاں کے ایک راجا نے جو داہر راجا کہلاتا ہے، وہاں کے راجا داہر نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے بہت سے اقدامات کیے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی تکلیف ہو رہی تھی۔ بلکہ ایک مرتبہ ایک راجا نے مسلمانوں کے جو کچھ افراد تھے، یعنی کچھ مسلمان تاجر تھے جن کی وفات ہو گئی، تو ان کے اہل و عیال کے ساتھ کچھ تحفے تحائف حجاج بن یوسف کے پاس میں بھیجے تھے تاکہ ولید کو پہنچائے۔ تو جب وہاں سے وہ گزرنے لگے سندھ کے پاس سے، تو راجا داہر کے کچھ لوگوں نے اس کو لوٹ لیا تھا۔ حجاج بن یوسف نے جب راجا داہر سے مطالبہ کیا کہ ان کو چھوڑ دے، آزاد کر دے اور ان تحائف کو واپس کر دے، تو اس نے کہا کہ میرا اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ ڈاکو ہیں، میں ان کو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس کے بعد حجاج بن یوسف نے ان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تو اس کا آغاز ہوا تھا 80 پر 9 ہجری میں۔ پہلے وہ دیبل گئے تھے اور دیبل کا انہوں نے محاصرہ کیا اور طاقت سے یعنی مقابلہ ہوا اور طاقت سے انہوں نے اس پر قبضہ کیا۔ پھر وہاں مسلمانوں نے گھر بنائے اور وہاں مسلمانوں کے لیے ایک مسجد بنائی اور وہاں انہوں نے حفاظت کے طور پر حفاظتی دستے کو وہاں مقرر کیا اور 4000 فوجی وہاں انہوں نے رکھے محمد ابن قاسم نے۔ اس کے بعد وہ بیرون کی طرف گئے اور اس پر قبضہ کر لیا۔ وہاں کے لوگوں نے ان کا اچھی طرح استقبال کیا اور پھر وہ اصل میں وہاں جو لوگ تھے وہ وہاں کے بادشاہوں کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے۔ ان کا جو رویہ تھا، ان سے جو ٹیکس لیا جاتا تھا، وہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا، لہذا انہوں نے اس لیے ان کا استقبال کیا۔ وہ فتوحات کو اسی طرح آگے بڑھاتے رہے یہاں تک کہ نہر سندھ کے پاس راجا داہر سے ان کا مقابلہ ہوا۔ بہت ہی سخت معرکہ پیش آیا فریقین کے درمیان، یہاں تک کہ راجا داہر مارا گیا اور اس کے جو فوجی تھے ان کو شکست ہو گئی۔ محمد بن قاسم اسی طرح آگے بڑھتے رہے شمال سندھ کی جانب، یہاں تک کہ ملتان پہنچے پنجاب کے جنوب میں۔ وہاں کے لوگوں نے جنگ کی، ان پر انہیں کامیابی ملی اور پھر بہت زیادہ مال غنیمت ملا۔ اسی طرح وہ ایک کامیابی سے دوسری کامیابی اور ایک ملک سے دوسری ملک کو حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ پورے سندھ پر مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا۔ یہ محمد ابن قاسم تھے۔ تو گویا دنیا کے کونے کونے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کا پیغام ان کے ذریعے پہنچ رہا تھا۔
اب چوتھے جن کا بیان ہے، جن کا ذکر ہمارے سامنے ہے، وہ ہے موسیٰ بن نصیر اور اندلس کی فتح۔ اندلس میں مسلمان اس وقت داخل ہوئے، اور اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ بھی انہوں نے مسلمان وہاں داخل ہوئے، تو گویا 800 سال تک مسلمانوں نے وہاں حکومت کی تھی۔ اندلس یہ یورپ کے آغاز میں آتا ہے، یورپ کے علاقوں میں آتا ہے۔ یہاں موسیٰ بن نصیر اور ان کے آزاد کردہ غلام طارق ابن زیاد رحمہ اللہ دونوں نے اسے فتح کیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر یہ افریقہ، شمالی افریقہ کے علاقے میں حاکم تھے، اور وہاں سے انہوں نے شمالی افریقہ سے انہوں نے وہاں اندلس کی طرف اپنی فوج بھیجی تھی۔ تو اسپین، جس کو آج ہم اسپین کہتے ہیں، اس کا نام مسلمانوں نے اندلس رکھا تھا۔ تو اندلس کے جو باشندے تھے، وہاں کے جو حالات تھے، اندلس کے جو حالات، وہ وہاں کے لوگوں کے لیے کافی پریشان کن تھے۔ وہاں کے جو باشندے تھے وہ ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، اور وہاں کے جو حکمران تھے اس وقت ان کو گاتھ حکمران کہتے ہیں۔ یہاں قوت لکھا ہوا ہے، اور اردو میں اس کو گاتھ کہتے ہیں۔ گاتھ قوم کی جو نسل اس وقت تھی، یہ رومی تھے، رومیوں کے مذہب پر ہی تھے، اور پھر یہ عیسائی تھے۔ وہاں جو حکومت قائم تھی وہ حکمرانوں اور پادریوں، عیسائی جو مبلغین تھے ان کے اشتراک سے تھے۔ وہاں کے جو بادشاہ تھے وہ اپنے فیصلوں کے لیے جو پادری ہوتے تھے ان کے حکم کے محتاج ہوتے تھے، اور ان کے خلاف فیصلے اس وقت نہیں لیا کرتے تھے، اس وقت جو اندلس میں حکومت تھی۔ تو ان دونوں، ایک طرف بادشاہ تھے جو عیش پرست تھے، اور عوام جو کچھ محنت سے کماتے تو مختلف ٹیکسوں کے ذریعے وہ ان تک پہنچ جاتا تھا، عوام کو حاصل نہیں ہوتا تھا۔ اور دوسری طرف یہ عیسائی مبلغین اور پادری تھے، ان دونوں کے ظلم میں وہ بری طرح پھنسے ہوئے تھے، وہاں کے جو عوام ہے۔ اور پھر یہ کہ جو کچھ بھی وہاں کے لوگ کماتے تھے وہ جو ہے اسی طرح ضائع ہو جاتا تھا، خاص طور پر یہودی ظلم و ستم کا تختہ مشق بنے ہوئے۔ تو عوام کی حیثیت سوائے غلاموں کے کچھ نہیں تھی۔ تو اس وقت میں جبکہ اسپین، یورپ میں لوگوں کی یہ حالت تھی، تو ان کے قریب ہی دوسری طرف شمال افریقہ میں جہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی تھی، لوگ عدل میں، امان میں، اور پوری آرام کے ساتھ اور پھر امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو جو اسپین کے لوگ تھے، جو اندلس کے لوگ تھے، ان کو جب یہاں کی خبریں پہنچتی تھی، اور خاص طور پر جو یہودی تھے، ان کو جب یہاں کے حالات معلوم ہوتے تھے، تو ان کی بھی یہ تمنا ہوتی تھی کہ یہاں کے جو بادشاہ ان پر ظلم کر رہے ہیں ان سے وہ نجات پا جائے، اور مسلمانوں کی حکومت ان کو قائم ہو جائے۔ یعنی وہ نجات دہندے کے انتظار تھے، کوئی آئے جو ان کو ان ظالموں کی حکومت سے نجات دلائے، ان ظالموں کے تسلط سے ان کو چھڑا سکے۔ تو یہ ایسے حالات تھے جس میں جو مسلمانوں کے لیے بھی اندلس میں داخل ہونے کے لیے مددگار تھے، کیونکہ یہ ایک اچھا موقع تھا۔ وہاں کے عوام جب اپنے حکمرانوں سے بیزار ہیں تو ظاہر ہے کہ عوام سے مسلمانوں کو مدد حاصل ہوگی۔ تو یہ فتح کرنے، اس علاقے میں اللہ کے دین کو پہنچانے، اور وہاں کے لوگوں تک عدل و انصاف اور پھر جو کچھ بھی خوشحالی ہے ان تمام سے ہمکنار کرنے کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت اچھا موقع تھا۔ موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں کے حکمرانوں میں سے ایک حکمران، یعنی وہاں کے عمرا میں سے ایک امیر، جو آپسی جو اختلافات تھے اس کی وجہ سے وہ وقت کی حکومت سے بیزار تھا، وہ موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تھا، اور اسی نے دعوت دی تھی کہ آپ اندلس میں داخل ہو جائیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو یہ جب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مشورہ دیا گیا تو انہیں یہ مشورہ پسند آیا، اور وہاں کے حالات بھی ان کے علم میں آ چکے تھے، تو اس لیے انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا بہت ضروری سمجھا۔ لیکن انہوں نے حالات کا اندازہ لگانے کے لیے پہلے 100 سواروں اور 400 پیادوں، یعنی 100 سوار اور 400 پیدل آدمیوں کے ذریعے آدمی بھیجے تھے اندلس کو،
وہ سمندر کے راستے سے داخل ہوئے تھے، اور آس پاس جو اس وقت کے لوگ وہاں موجود تھے ان پر حملہ آور ہو کر ان سے انہوں نے جنگیں کی تھیں اور مال غنیمت لے کر واپس ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ رپورٹ دی تھی کہ اس علاقے میں وہ علاقہ مسلمانوں کے لیے مناسب رہے گا، اتنے بڑے خطرات وہاں موجود نہیں ہیں۔ تو موسیٰ بن نصیر نے جب اطمینان حاصل کر لیا کہ اندلس میں مسلمان فوجیں داخل ہو سکتی ہیں، تو انہوں نے پھر جو خلیفہ وقت تھے ولید بن عبد الملک، ان کو مشورہ دیا، ان سے رائے طلب کی، تو انہوں نے موافقت کی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک فوج تیار کی طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں، جو شجاعت میں بہت معروف تھے، اور ہر لحاظ سے وہ بہت اچھے کمانڈر تھے۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ 700 جنگجوؤں کے ساتھ کشتیوں کے ذریعے اندلس میں داخل ہوئے تھے، اور اس مقام پر اترے تھے جس مقام کو آج جبل طارق کہا جاتا ہے، اور یہ رجب کے مہینے میں سن 90 پر 2 ہجری میں وہاں وہ پہنچے تھے۔ جب فوجیں وہاں پہنچ گئیں تو کہا جاتا ہے تاریخی روایتوں کے مطابق کہ جب اندلس میں وہ اتر چکے تھے دوسری جانب اور جبل طارق میں وہ اتر چکے تھے، تو اس موقع پر انہوں نے کشتیوں کو جلانے کا حکم دیا تھا، تاکہ ان کی فوجوں پر یہ واضح کر دیں کہ اب تمہارے سامنے 2 ہی راستے ہیں، یا تو اس مقام کو فتح کرنا یا پھر یہ کہ موت سے دوچار ہونا، اور کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ لہذا اس موقع پر انہوں نے ایک اچھا خطبہ بھی دیا تھا جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ جب وہاں کا جو بادشاہ تھا، جو حقیقت میں وہ کمانڈر تھا، اور اس کے بعد جو بادشاہ تھا اس کو وہاں کے پادریوں نے ہٹایا تھا، تو اس نے اس سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا، جس کو لذریق یہاں عربی میں لکھا ہوا ہے، اور اردو میں عام طور پر اس کو راڈرک کہتے ہیں، راڈرک لکھا ہوا ہے، رے الف ڈال رے کاف اردو میں، تو لذریق اس کا نام تھا۔ تو اس کو جب پتا چلا کہ طارق ابن زیاد ایک فوج کے ساتھ وہ یہاں داخل ہو چکے ہیں، تو اس نے بھی ایک فوج کی تشکیل دی مقابلے کے لیے، اور وہ 1 لاکھ فوجیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے آیا، جبکہ طارق بن زیاد کے پاس 700 افراد تھے، اور مزید موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کے ساتھ 7,000 افراد تھے، اور موسیٰ بن نصیر نے ان کی مدد کے لیے مزید 5,000 فوجی بھیجے تھے، تو اس طرح یہ 12,000 تھے، 12,000 ہو چکے تھے۔ تو اردو میں نام دوبارہ بتا دیں، سوری میں یہاں پہ راڈرک را الف ڈال رے کاف۔ تو مسلمانوں کے 12,000 فوجی اور مقابلے میں راڈرک کے یہ 1 لاکھ فوجی تھے۔ بڑا فرق تھا دونوں فوجوں میں، لیکن مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد پر پورا بھروسہ تھا، اور یہ کہ ان کی معنویات بہت بلند تھیں، جو کسی بھی جنگ میں کامیابی کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ جو مسلمانوں کے مقابلے میں جو فوجیں تھیں، ان کے جو عزائم تھے، ان کی جو ہمت تھی بہت پست تھی، اور خاص طور پر اس وجہ سے کہ وہاں کے جو عوام تھے وہ اپنے حکمرانوں سے بیزار تھے ان کے ظلم کی وجہ سے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو گئے، اور جو لذریق تھا راڈرک وہ نہر میں غرق ہو گیا، اور اس کے بعد طارق بن زیاد نے جب اس مقام پر اس کی فوج کو شکست دے دی، تو اب آگے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی بڑی فوجیں موجود نہیں تھی، تو وہاں سے وہ آگے بڑھتے گئے، اور وہاں کے لوگ جو ظلم اور خوف سے دوچار تھے اس سے انہوں نے نجات دلائی، اور اپنے فتوحات کا سلسلہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری رکھا، یہاں تک کہ جو اس وقت ان کا عاصمہ تھا، اسپین کا جو عاصمہ تھا جس کو طلیطلہ کہتے ہیں، طلیطلہ، اس کو انہوں نے بغیر کسی جنگ کے فتح کر لیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر بھی اس کے بعد پھر طارق بن زیاد کی مدد کے لیے پہنچے تھے۔ جب طارق بن زیاد کے کامیابی کی انہیں مدد ملی، اطلاع ملی، تو اس فتح کی تکمیل کے لیے وہ خود پہنچے تھے موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس طرح مسلمان آگے بڑھتے رہے، اور اندلس کے اکثر علاقوں کو فتح کر لیا۔
اور پھر اندلس میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی. یہاں مسلمان پہنچے اور اس کے بعد 800 سالہ تک رہے. اس کے بعد ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن اس مقام پر جو جہاں ہم لوگ ہیں تاریخ کے جس مقام پر، وہاں یہیں ان کی فتوحات ختم ہوتی ہیں. عبد الملک ابن ولید ابن عبد الملک کی وفات. عبد الملک ابن ولید ابن عبد الملک کا جو دور ہے یہ بہت ہی مبارک دور رہا فتوحات کے اعتبار سے. کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور کے بعد سب سے زیادہ فتوحات جو ہوئی ہیں وہ ولید ابن عبد الملک کے دور میں ہوئی ہیں. لیکن اس کی مدت زیادہ نہیں رہی ولید ابن عبد الملک کی خلافت کی، کیونکہ ان کی خلافت 9 سال 8 مہینے رہی. 9 سال 8 مہینے رہی، لیکن اس مختصر مدت میں جو فتوحات ہوئی وہ بہت زیادہ رہی. خود ولید ابن عبد الملک کی دلچسپی اور ان کے جو مشیر تھے وہ بھی بڑے مخلص تھے، اور پھر یہ کہ اس وقت جو حالات تھے عالم اسلام کے وہ بھی اس سے مددگار تھے، جس کی وجہ سے دنیا کے کونے کونے تک مسلمانوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کو پہنچایا اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے کلمے کو بلند کیا. ولید بن عبد الملک کی وفات جمادی الاخرہ کے درمیان میں، یعنی تقریباً 15 جمادی الاخرہ 96 ہجری میں ہوئی. اس وقت ان کی عمر 46 تھی، 40 پر 6 سال تھی. اور ان کے بعد ان کے بھائی سلیمان بن عبد الملک خلیفہ ہوئے، جو 90 پر 9 تک خلیفہ رہے. 90 پر 9 تک وہ خلیفہ رہے. غالباً اس کتاب میں سلیمان بن عبد الملک کے بارے میں تفصیلات نہیں ہیں. جی ہاں نہیں ہیں. اس کے بعد وہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور شروع کر رہے ہیں. تو بہرحال ہم لوگ انشاءاللہ اسی کلاس میں مختصر طور پر اس کا بھی ذکر کر دیں گے، کیونکہ سلیمان بن عبد الملک کی خلافت کا دور بھی بہت اہم رہا ہے. تو ٹھیک ہے، یہاں ہم لوگ اپنے سبق کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. آئندہ جو سبق ہے آپ لوگ اسئلہ و تطبیقات دیکھ کر آئیے، اسئلہ و تطبیقات دیکھ کر آئیے انشاءاللہ، اور کرتے ہوئے پھر ہم لوگ آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.